الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. پھر ہر لمحہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ واتخذ من مقام ابراہیم. اب ان کے تعلق سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم گھر بناؤ ہمارا. میں اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا گھر بناؤ، جسے ہم آج قبلہ کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اپنے فرمانبردار صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں. پتھر لاتے ہیں اور جو ہے گاڑا بناتے ہیں اور ملا کر لگاتے جاتے ہیں. یہ بات اس وقت تک ہوئی جہاں تک کہ تعمیر میں آپ کا ہاتھ جا سکا، آپ کے خط کے برابر تھا، اور اس سے آگے آپ نہیں کر سکتے تھے. اور آپ نے یہ معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 پتھر ہیں جو جنت سے آئے تھے. ایک ہے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، ایک وہ ہے، اور دوسرا حجر اسود. یہ 2 پتھر ہیں. تو آپ اس پر کھڑے ہو جاتے تھے. تو آج کے موجودہ دور میں ہم جسے کہتے ہیں کہ لفٹ، تو وہ لفٹ کا کام کرتا تھا. آپ اس پر کھڑے رہتے تھے اور اس پہ کھڑے رہتے تھے اور وہ اوپر آتا اور جاتا، نیچے جاتا. اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو وہ پتھر اوپر جاتا، نیچے جانا چاہ رہے ہیں تو نیچے جاتا. یہ شان تھی اس پتھر. پھر آپ کے کھڑے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس کھڑے رہنے پر اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک کے نشان پڑ گئے. آپ کے کھڑے رہنے سے وہ موم ہو گیا، یوں سمجھ لیں، اس پر آپ کھڑے ہو گئے. آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تعمیر کرتے تھے. یہاں تک تو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اس قدر محبوب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرما دیا. قرآن میں فرما دیا کہ واتخذ من مقام ابراہیم مصلی. جب تم طواف کر لو تو اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز بھی تم پڑھو گے، سجدہ بھی میرے لیے کرو گے، سجدہ میرے لیے کرو گے، مگر تمہارے سجدے
قبول ہوں گے اس وقت جب تم وہاں پر پڑھو گے، تم جب وہاں پر پڑھو گے. واتخذ من مقام ابراہیم مصلی. لیکن اب آج کے اس دور میں علماء اور مفتیان نے اس بات پر غور کیا، کیونکہ بے حد رش ہوتا ہے وہاں پر، اس لیے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اچھا ایسا کرو تم لوگ جہاں بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، مگر حدود حرم میں پڑھ لو، مسجد کے اندر نماز پڑھ لو، وہیں پر پڑھتے ہیں لوگ، مگر حکم تو یہی ہے کہ وہاں پر پڑھنا چاہیے. اب اسی سے بہت ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک اللہ کے نبی کی شان ہے اللہ تبارک، کہ وہاں پر تو وہ ہے نہیں، وہاں پر صرف ان کے خدموں کے نشان ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے خدموں کے نشان ہیں، اور اس نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والی جگہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والی جگہ بنا دیا کہ وہاں پر تم پڑھو گے تو وہاں پر ہماری رحمتیں ہیں، وہاں پر ہماری برکتیں ہیں. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہ حال ہے مقتدی کا، یہ حال ہے مقتدی کا، اور جب مقتدی کا یہ حال ہے تو امام کا حال کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام تو مقتدی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نماز پڑھے تھے، آپ معراج کے وقت دوسرے اور انبیاء کے ساتھ آپ بھی نماز پڑھے تھے، سارے انبیاء پڑھے، سبھی کو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں. تو پتہ چلا کہ بزرگوں کی جو نشانیاں ہیں، بزرگ تو بہت دور کی بات ہے، بزرگوں کی نشانیاں بھی ہمارے لیے برکت ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت بزرگوں کا اور اللہ کے ولیوں کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں. ان کا نام بھی لیتے ہیں تو ادب سے لیتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں تو ادب سے لیتے ہیں، اور اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ میں ان سے ہاتھ ملایا تھا، میں ان کے ہاتھ کو بوسہ لیا تھا. یہی ہے، اسی سے بات ثابت ہوتی ہے کہ تم اگر نماز طواف کر لو تو نماز اپنی واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، وہاں پر نماز پڑھنا ہوگا 2 رکعت، تب تمہارا جو ہے نا طواف مکمل ہوگا. بغیر اس کے طواف تو قبول ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے. تو عزیزان محترم، جب ان کا یہ حال ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ وہاں تو آپ کے نشان نہیں ہے، وہاں تو آپ کے جسم مبارک ہے، کس قدر رحمتیں ہوں گی آپ اندازہ کریے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. پھر یہاں تو خدموں کے نشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کے مقام مصلی جہاں آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے، وہاں سے اور جہاں آج آپ آرام فرما رہے ہیں، اس حصے کو جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری بنا دی گئی ہے. کس قدر، وہاں تو نشان اب ہے نہیں، مگر اب چونکہ وہاں پر ایک اور بات ہے، آپ کو یاد رکھیں کہ جو ہے مسجد نبوی میں جو محراب ہے، اس محراب کے پاس آپ دیکھیں گے کہ بڑی چوڑی دیوار بنی ہوئی ہے، اور محراب کا حصہ یہاں پر اتنا سا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ دراصل جو ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے، وہاں آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر کوئی اس برکتوں کے حصول کے لیے وہاں پر کھڑے رہ کے نماز پڑھتا تھا، ہر کوئی، تمام صحابہ وہیں کھڑے رہ کے پڑھنا چاہتے تھے. تو پھر ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے فوری اس کو جو ہے نا اس کے اطراف پوری دیوار اٹھا دی اور صرف قدم مبارک کا حصہ چھوڑ دیا. اب ہوگا یہ کہ کوئی بھی حصول برکت کے لیے وہاں پر نماز پڑھے گا تو سر اس کا پیشانی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہوگا. یہاں بھی قدم مبارک ہے، یہاں بھی نماز پڑھنا ہے اور یہاں بھی نماز پڑھنا ہے. یہاں نشان ہے، وہاں تو نشان بھی نہیں ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے
کہ ہم کو یہ سب دیا ہے کہ جائیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جس قدر چاہے جس قدر چاہے آپ نعمتوں کو لوٹیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا. قدم قدم پر ہمارے لیے رحمتیں ہیں، قدم قدم پر. اگر کوئی بندہ اللہ کہتا ہے تو اس کو بھی 40 نیکی مل جاتی. کتنی بڑی بات ہے. الف لام لام ہا، ہر ایک لیٹر کے اوپر آپ کو 10 نیکی دے رہا اللہ. اگر کوئی کہہ دیا اللہ تو اس کے اوپر بھی ہے. اس طرح میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کیسی بات رحمت ہوتی ہے کہ کل محشر میں ایک شخص کو فیصلہ ہو جائے گا، ایک شخص پر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم کو لے جائے. اس کو جب ملائک لے جا رہے تھے تو پھر روک دیا جائے گا، لے آؤ واپس. تو بولے کیا ہوا، اب کیوں؟ تو حکم ہوگا کہ اس میرے خوف سے اس کی آنکھ کے ایک بال نے رویا تھا. یا اللہ کیا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا؟ آج وہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، ایک بال، آنکھ کا بال فریاد کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کے خوف سے رویا تھا، میں آپ کے خوف سے رویا تھا، کیا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا؟ اس بال کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے، رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے. اور ہم برابر ان کی یہ کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. بس پھر قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو عزیزان محترم، واتخذ من مقام ابراہیم مصلی. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جاهد به وكفر واشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومصحبه الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجره. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحه لقدسه وصلص بكم ايها المؤمنون من بر جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد فيا ايها الراجون من الشفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي صلى الله أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولا الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ولا أم المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وبالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما ولا تمام العشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغضل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغضل من خذل دين محمد وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان مسلمين واكتب. اللهم استر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الهداة والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة.